جب قریب عرش پہنچے صافی روزے ججا، خیال آیا پاؤں سے نالین کو کروں جدا، آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا، لے آئیے عرش پر طالب نالین ہے، چوم لینے دیجئے عرش بھی بے چین ہے۔ سبحان اللہ کی یعنی کہ معراج شریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ مرتبہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ کی یعنی کہ رجب کی 27ویں تاریخ تھی، دوشنبہ کی رات تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا جات ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے حجرے مبارک میں آرام فرماتے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت اور جنتی براق لیے حاضر ہوئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ یعنی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب ناز میں ہیں، خواب استراحت میں ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل نہایت ادب اور احترام سے قبلہ گاہ ناز کو بیدار کرتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چشم حق نما آنکھیں کھولتے ہیں۔ حضرت جبریل یعنی کہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک یعنی پروردگار عالم آپ کے ملاقات کا مستاق ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل امی نے ایک تیز رفتار جنتی یعنی سواری براق پیش کیا۔ براق جنت میں حضور کے عشق میں رو رہا تھا۔ جبریل نے 70,000 براق دیکھے، ہر براق آرزو مند تھا کہ حضور کی سواری کے لیے مجھے پیش کیا جائے۔ حضرت جبریل سوچ رہے تھے کہ کون سا براق لے کر جاؤں، ہر براق ایک دوسرے سے بہتر اور خوبصورت ہے۔ اسی آسنا میں یعنی کہ حضرت جبریل کی نظر ایک ایسے براق پر پڑی جو سر جھکائے زارو قطار رو رہا۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ آج تو اللہ کے محبوب کی آمد ہے، کائنات کا عرض و سمادی کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے۔ براق نے کہا میری منزل بھی وہی ہے جس کے طالب اور براق ہیں۔ براق کا رونا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ آواز آئی کہ ہے جبریل، اسی عاشق صادق براق کو میرے محبوب کے لیے یعنی کہ چن لیا جائے۔ حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہوئے تو اس نے ذرا سی سوکھی کی اس پر حضرت جبریل نے براق سے خطاب کر کے کہا کہ اے براق ٹھہر جا، سوکھی نہ کر، اس وقت تجھ پر وہ سوار ہے جو محبوب خدا ہے۔ براق یہ سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں سوکھی نہیں کرتا، بلکہ مجھے تو اپنی قسمت پر وجد آ گیا ہے، میں ناز کر رہا ہوں، فخر کر رہا ہوں، میں نے اپنے نصیبہ پر ناز کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام براق پر سوار ہوئے۔ جبریل نے رقاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالا۔ 50,000 فرشتوں کی صلاۃ و سلام کی پرکیف صداؤں سے فضا گونج اٹھی۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی کیا سما تھا کہ بلانے والا بھی نور، سواری بھی نور، سوار ہونے والا بھی نور، سوار کرنے والا بھی نور، رکابیں تھامنے والا بھی نور، لگامیں پکڑنے والا بھی نور، دولہا بھی نور اور باراتی بھی نور۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور اس شان و شوکت سے بیت المقدس کی طرف ملائکہ کے جلوس میں روانہ ہوئے کہ جس راہ سے گزر فرماتے گئے ہر طرف نور و ہیبت پھیلتا چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ باغ عالم سے باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے جاتے باری چلی، اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے، اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مدینہ طیبہ جو اس وقت یشرف کہلاتا تھا اور جہاں کچھ عرصہ کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لانے والے تھے، پھر کوہ طور سینا پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا تھا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی پیدا ہوئے تھے، ان تمام سبھوں جگہ کی سیر کرتے ہوئے ہر متبرک مقام پر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہوئے نیز راستے کے عجائب و غرائب ملاحظہ فرماتے ہوئے بیت المقدس پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر بیت المقدس میں ہمارے حضور پر نور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صفے باندھ کر کھڑے تھے۔ مصلی خالی تھا، آپ کو دیکھتے ہی فوراً استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ آپ نے براق سے اتر کر بعد سلام سب سے ملاقات فرمائی، پھر یعنی حضرت جبریل نے تعارف فرمایا، اس کے بعد حضرت جبریل نے مقام صحرا پر اذان کہی۔ اس اذان کو سن کر آسمان کے دیگر فرشتے بھی
نازل ہونے لگے، یہاں تک کہ ساری مسجد اور جنگل، زمین و آسمان سب بھر گیا۔ جبریل علیہ السلام نے تکبیر کہی، صفیں درست ہوئی، تمام انبیاء اور فرشتے پیچھے کھڑے ہوئے، امام کل ساہے رسول، امام الانبیاء و رسول سب کے امام بنے اور نماز پڑھائی۔ سارے نبیوں کے بعد تشریف لانے والے آج سارے نبیوں کے آگے تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نماز کا مؤذن حضرت جبریل ہوں، جو فرشتوں کے سردار اور امام رسولوں اور نبیوں کے سردار ہوں، اور مقتدی انبیاء اور رسول اور ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے ہوں، اس نماز کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مسجد اقصی سے فراغت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اشتیاق میں سراپا انتظار میں ہے۔ اب آپ اوپر تشریف لے چلے، جو ہے یعنی عرش مکہ پہ تشریف لے چلے۔ چنانچہ آپ بلندی کا سفر شروع ہوا۔ یہ سما بھی بڑا عجیب و غریب تھا کہ آپ ملائکہ کے ساتھ تمام انبیاء بھی صلاۃ و سلام میں مصروف تھے، اور حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کا براق بلندی کی طرف مہو پرواز تھا۔ لیجیے آسمان اول آ گیا۔ سبحان اللہ۔ غور کریے گا، جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ پہنچے تو یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ پہنچے تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ پہنچے تو ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ پہنچے تو موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ پہنچے تو ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبریل امین رک گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، بس میری یہی آخری حد ہے، اس سے آگے اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھ جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے میرے پروں، اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات سے میرے پروں کو جلا کر رکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور اکرم وہاں سے تنہا آگے بڑھے، سبحان اللہ، کی جہاں پر سب کی سارے فرشتوں کی جو ہے یعنی کہ انتہا ہوتی ہے، وہیں پر ہمارے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جب حضور آگے بڑھے تو لامکہ سے آواز آئی، اے حبیب، اے حبیب، اب جبریل کو رخصت کرو اور خلیل کی طرف قدم بڑھاؤ۔ چنانچہ حضور پر نور آگے بڑھے، براق بھی رہ گیا تو آپ کے لیے نورانی مرکب رفرف آیا اور آپ اس پر سوار ہوئے۔ وہ بھی بہت سے مقامات اور حجابات نورانی طے کرا کے غائب ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ اب یہ وقت تھا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دربار عالی میں اکیلے جانے والے تھے۔ اب یا تو یہ جانے اور لے جانے والا جانے، یا غور کریے گا کس قدر مقام طے کر کے حضور عرش الہی کے قریب پہنچے۔ حضور کے قلب اقدس پر عظمت و جلال کبریا کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ آواز آئی، نزدیک آئیے اے بہترین خلائق، نزدیک آئیے یا احمد، نزدیک آئیے یا محمد، نزدیک آئیے۔ اس ندائے پرکے پر حضور کا قدم مبارک بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آپ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں کسی کے وہم و گمان تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تمام تجلیات جلال و جمال نے حضور پر نور کو آغوش میں لے لیا۔ محبوب نے محب کو اور طالب نے مطلوب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر دیکھا جو دیکھا اور سنا جو سنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب یعنی کہ میرے آقا جو ہے یعنی اللہ کا دیدار کر لیا، یا کہ مزاج کبریائی کا حسین مکتوب آیا ہے، بہت دنوں بعد فخر یوسف و یعقوب آیا ہے۔ گئے جب عرش پہ سرکار تو رب نے فرمایا فرشتوں پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے۔ پھر رب نے فرمایا کہ اے محبوب یعنی کہ جو ہے آ گئے، کیا لائے ہو؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے باری تعالیٰ، تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے جو میں لاتا؟ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آئے جو ہو تو کیا لائے ہو؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا یعنی کہ جاننا چاہتا ہے کیا میں لایا ہوں؟ تو سنیے کہ یعنی کہ التحیات للہ
वस्सलावात वत्तय्यबात, यानी मेरी तमाम बदनी ज़ुबान और माली इबादतें सब अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर का ये तोहफा कबूल फरमाया, जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि बरकातहू, हर किस्म की बरकतें नाजिल हों आप पर ए नबी। उस मौके पर हुजूर ने अपने गुनहगार सियाहकार उम्मत को याद करके फरमाया, उसके साथ मिलाकर यूं फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह की सलामती हम पर भी हो, हम पर भी, और यानी हमारे साथ हमारे गुनहगार उम्मत पर भी हो, अल्लाह के नेक बंदों पर हो। जब फरिश्तों ने इस इखलाक करीमाना का मुजाहरा देखा तो सब एक जुबान होकर यानी फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। रिवायतों में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब यानी आ गए, क्या लाए हो और क्या मुझसे क्या चाहते हो। यानी तो मेरे आका ने फरमाया बारियला, मैं दुनिया से कुछ नहीं लाया, मैं अपने उम्मत के गुनाह लाया हूँ, तेरी नजरे करम चाहता हूँ। रिवायतों में आया है कि 700 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला यही फरमाता रहा, महबूब मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे अता किया जाएगा। मेरे जो है यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 मरतबा यही दोहराते रहे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब जो है तेरे उम्मत के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा, जो मुझसे मांगेगा उसको बगैर हिसाबो किताब दूंगा, जो मुझ पर भरोसा करेगा उसको हर फिक्र से लापरवाह कर दूंगा। महबूब सुनो सुनो, यानी कि जो है मैं अपनी शान रहमत तेरी शान शफाअत दिखाऊंगा। ए महबूब सुनो, महबूब को महबूब से बातें करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं तेरी उम्मत से हिसाब और किताब लूंगा, वरना मैं अल्लाह हूँ, मैं चाहूँगा तो तेरी उम्मत को बगैर हिसाब और किताब बख्श दूंगा। कि दो आलम खुदा की रजा चाहता है, दो आलम खुदा की रजा चाहता है, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान अल्लाह। कि हुजूर पुरनूर यानी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार के मुकद्दस हुजूर में ये यानी कि ये अर्ज किया कि मौला मेरे और मेरी उम्मत के लिए तेरे तरफ से क्या तोहफा है। इरशाद बारी ताला हुआ कि हबीब तेरा जिक्र हमेशा मेरे जिक्र के साथ किया जाएगा, नमाजों में हमेशा आप पर सलातो सलाम पढ़े जाएगा, कौसर आपको अता किया गया, इस्लाम जिहाद नमाज सदका रोज़े अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ये तमाम बातें अता की गई। मैंने आपको फातिह और खातिम बनाया और ये नमाज आपकी उम्मत के लिए तोहफा है, यानी 50 वक्त की नमाज अता की गई। अल्लाह अल्लाह जो है अल्लाह अल्लाह 50 वक्त की नमाज अता की गई। और अल्लाह ने फरमाया कि जाइए और अब जन्नत में जाकर देख लीजिए कि आपके गुलाम, आपके चाहने वाले, आपके आशिक के लिए मैंने क्या क्या बागात और मोहल्लात तैयार किया है। सुबहान अल्लाह। उसके बाद हुजूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर के लिए रवाना हुए। जन्नत के अंदर दाखिल होकर उसकी नज़ाकत और नफासत, तरह तरह के बाग को मुलाहिजा फरमाकर बहुत मसरूर हुए। मलकूतुस समावाती वल अर्द की सैर फरमाकर उरूज और बुलंदियाँ हासिल करके इसरारे गुयूब से यानी मतला होकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ तशरीफ़ लाए। यानी कि जब जो है यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यानी वापसी में जो है यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने आपको क्या तोहफ़ा अता किया। तो मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज अता की गई। अल्लाह अल्लाह। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाई, तेरी उम्मत 50 कैसे पढ़ेगी। जाइए इसमें तखफीफ करवाइए, जाइए इसमें कम कराइए। मेरे आका ये फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं मौला यानी मौला मेरी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ पाएगी। फिर उसमें से अल्लाह तबारक व तआला ने 5 कम कर दी, फिर आए फिर गए। इसी तरह मेरे आका चंद मरतबा गए, उसमें से 50 में से यानी 0 सिफर जो है हटा दिया गया। 5 वक्त की नमाज पढ़ी। मूसा